تحریر فرماتے ہیں کہ مجھے مائگرین کا مرض ہے، آدھے سر کا درد، اور مجھے ڈیکلران کا انجیکشن لگوانا پڑتا ہے، وگرنہ وامٹنگ شروع ہو جاتی ہے۔ اب ہم سب کی اردو ایسی ہو گئی، روزے کی حالت میں کیا انجیکشن لگوا سکتی ہوں؟ یہ تو مسئلہ کئی مرتبہ آیا، روزے کی حالت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی ہیں اور ہمیں ان حالات کی رعایت کرنی پڑتی ہے۔ دیکھیں، شاید تفصیل سے خیال آتا ہے کہ بیان کیا یا نہیں، کہ اگر کیا ہوا یاد ہوتا تو ہم نہ اسے ریپیٹ کرتے۔ جتنے بھی انسانی جسم میں قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے راستے رکھے ہیں، ان کے ذریعے کسی چیز کا اندر چلے جانا روزے کو توڑ دے، اصول کی بات۔ اور سانپ ڈس لے، بچھو یا اس طرح کی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو اس لیے فقہا اور بڑے اچھے اچھے مفتی ہیں، وہ اس پہ قیاس کرتے ہیں۔ دیوبند کا جو مکتبہ فکر ہے اور نقطہ نظر ہے، وہ اس میں وسعت اور گنجائش رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح دیوبند کے مکتبہ فکر میں خود دو شاخیں، ایک ہمارے اساتذہ ہیں، وہ کہتے تھے کہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسری طرف دارالعلوم کراچی والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کان میں دوا ڈالی جائے تو اس کا گلے تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں، اس زمانے میں حکیموں نے لکھا تھا، لہٰذا روزہ ٹوٹنے کا حکم تھا، اور اس زمانے میں نہ وہ بات رہی نہ وہ چیزیں رہیں، تو لہٰذا ہم روزہ ٹوٹنے کا حکم نہیں دیتے۔ ہر طرف گنجائش، ہر طرف علماء ہے۔ ایک آدمی نہیں ڈالتا کان میں دوا اس ڈر سے کہ بعض فقہا نے یہ لکھا ہے، وہ احتیاط اور تقوی کی راہ اختیار کرتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اسے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کے گھر میں کوئی کان میں دوا ڈال رہا ہے تو لٹ لے کے پیچھے پڑ جائے کہ تمہارا روزہ کیوں ٹوٹ گیا بھائی، وجہ۔ اس طرح کی بہت مثالیں آپ کو ملیں گی، اور اللہ کا شکر ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزوں کو امت کے لیے قیامت تک اللہ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، ایک اجتہاد اور ایک تجدید۔ ہر زمانے میں ایسے علماء پیدا ہوتے رہیں گے جو دین کو نئے سرے سے زندہ کریں۔ پچھلی ایک صدی میں جو اس پہ غبار آ گیا تھا، جو اس پہ بری چیزیں شامل ہو گئی تھیں، غلط چیزیں آ گئی تھیں، مجدد کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ دین کو نئے سرے سے تر و تازہ کر دے، اور ایک اجتہاد ہے۔ اچھی طرح یہ بات سمجھنی چاہیے کہ بہت سے فتوے جو میڈیکل کی بنیاد پر ہوتے تھے، جب میڈیکل تبدیل ہوا ہے، ریسرچ ورک تبدیل ہوا ہے، وہ فتوے بدل گئے۔ ہمارے پاس کوئی چارہ کار نہیں سوائے اس کے کہ اس پہ فتویٰ دے۔ مثلاً فقہا نے مسائل میں لکھا ہے کہ پریگنینسی کے دوران نکاح ہو گیا، اب شوہر اس کے قریب نہ جائے، بنیاد کیا ہے اس مسئلے کی؟ اس کی بنیاد حکمت ہے۔ پرانے زمانے میں حکیم یہ کہتے تھے کہ اولاد جو ہوتی ہے، جب اس کا پروسیس شروع ہوتا ہے تو ان کے ہاں یہ بالکل تصور نہیں تھا کہ ایک ایگ ہے اور ایک یہ ہے سپرم ہے، اور ایسے ہوتا ہے اور ایسے ہوتا ہے۔ وہ کہتے تھے بچے کا وجود جو بنتا ہے وہ مرد سے بنتا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اگر اس حالت میں ہم اسے دوسرے شوہر سے قربت کی اجازت دے دیں تو بچے کے ناخن، بچے کے بال، فلاں فلاں فلاں، یہ دوسرے شوہر سے بنیں گے، جبکہ اصل جو ابتدا ہوئی تھی وہ پہلے شوہر سے ہوئی۔
یہ ایک تھیوری تھی، اسی پہ فتویٰ ہوتا رہا۔ اب اس زمانے میں کیا کہیں گے؟ اس زمانے میں کوئی بھی نہیں اسے مانتا۔ جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہ مانیں گے کہ پچھلے زمانوں میں تھیوری تھی، اب کوئی بھی نہیں مانتا، تو اس لیے اب ہم کیوں کہیں کہ اگر نکاح ہو گیا تو قربت سے بھی منع کرو، نکاح ہو گیا تو اس کے لیے جائز۔ وہ تھیوری مٹ گئی۔ شریعت بسا اوقات آدمی کو جو جواب دیتی ہے، اس کے مسائل کا حل کرتی ہے، وہ صحیح نہیں ہوتا، وہ اس کی تسلی کے لیے ہوتا ہے کہ تم فی الحال تو اتنا سمجھو، باقی بعد میں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک باندی لائی گئی۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول مجھ سے کوئی گناہ ہو گیا تھا، میں نے اللہ سے نظر مانی تھی کہ میں ایک خاتون کو آزاد کروں گا، تو یہ ہے، یہ مسلمان ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو کافر تو نہیں، مسلمان کو آزاد کرنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کہ من انا، میں کون ہوں؟ اس سے اشارہ کیا کہ اللہ نے آپ کو نازل کیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کو مانتی ہو؟ اس سے اشارہ کیا کہ آسمان میں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ آزاد کر دو اسے، تمہاری نظر پوری ہو جائے گی، یہ مسلمان ہے۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی سے اگر بحث چھیڑ دیتے کہ اللہ تو کسی جگہ پہ قید نہیں ہے، اور آسمان سے خدا بڑا ہے یا خدا آسمان سے بڑا ہے، اور خدا کس جگہ ہے آسمان میں؟ اب عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، نشست ہے، تو عرش چھوٹا ہے کہ خدا چھوٹا ہے؟ ولیعذ باللہ، تو ہو گیا تھا کام۔ مطلقاً اتنا پوچھا، اس لیے کہ اس سے جو مطلوب تھی تصدیق وہ ہو گئی۔ شریعت اسی طرح بسا اوقات جس جواب کو تسلیم کر لیتی ہے وہ اس زمانے کے عرف اس کے مطابق، سطح کے مطابق ہوتا ہے۔ شریعت کو اس سے قطعاً بحث نہیں ہوتی کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ یہ بھی ایک بچے کی مثال ہے، صدیوں اس پہ فتویٰ رہا۔ شریعت حکمت کے مطابق حکیم تھے، حکیم یہی کہتے تھے کہ کان میں، اور وہ کہتے تھے کہ تم کان میں دوا ڈالو اور صبح اٹھو گے، سو کے اٹھو گے تو حلق میں اس کا اثر محسوس ہوگا۔ اب وہ کس طرح ہوگا، کیا ہوگا؟ اور اس کی بنسبت کہتے تھے آنکھ میں دوا ڈالو تو روزہ نہیں ٹوٹتا، حالانکہ آنکھ میں دوا ڈالیں تو وہ تو جاتی ہے حلق میں، اس کے چانسز زیادہ ہیں، بلکہ ہو بھی جاتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اس زمانے کے طب پر مشتمل تھی۔ تو انجیکشن کا جب مسئلہ آیا تو بہت سے فقہا نے اسے جائز قرار دیا اور کہتے ہیں ٹھیک ہے، ایک راستہ تو یہ ہے، دیوبند کے مسلک کا میں یہ ہے۔ اور پھر اسی مسلک میں، دیوبند ہی کے مسلک میں، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن میں فرق کرنا چاہیے کہ وہ نس میں لگایا جا رہا ہے یا پٹھوں میں لگایا جا رہا ہے، لیکن عمومی طور پہ کوئی فرق نہیں کرتے، اور کہتے ہیں بریلوی حضرات کے مکتبہ فکر میں وہ روزے کے ٹوٹ جانے کا حکم دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ تم مثال کے طور پہ پیش کرتے ہو بچھو کو، سانپ کو، یہ وہ تو چیزیں جو غیر ارادی طور پہ ہیں نا، یہ تو جان بوجھ کے ایسے کر رہا ہے کہ ایک چیز کو وہ جسم میں داخل کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس کے مقابلے میں کہ وہ جس چیز کو بھی داخل کر رہا ہے وہ قدرتی راستے نہیں ہے، یہ ایک آرٹیفیشل چیز ہے، اور اس کو دوا کی اجازت ہونی چاہیے۔ ساری طرف مفتی ہیں، سب طرف جائز۔ ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ناجائز ہے، یہ بھی ٹھیک ہے یار، وہ بھی ٹھیک ہے۔ جینے دو لوگوں کو، اور سہولت۔ فتوے اس لیے نہیں ہوا کرتے کہ پکڑ دھکڑ جکڑ لیں، یہ کر دیں، یہ کر دیں۔ فتویٰ ہمیشہ شریعت بتاتی ہے لوگوں کی سہولت کے لیے کہ یہ کر، بس اتنی بات۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ جیسا انسان جب مشکل پیش آ جاتی تھی نا تو فتویٰ دینے سے بچتے تھے، کہتے فلاں سے جا کے پوچھ لو، فلاں سے جا کے پوچھ لو۔ پتہ ہوتا تھا نا کہ اگر میں بات کروں گا تو پھر سخت ہو جائے گی، فتویٰ کہیں اور سے لے لے گا تو آسانی ہو جائے گی، چلو ادھر سے جا کے پوچھو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ خود ایسے کرتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کئی مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فتویٰ دیا، اور یہ کوئی غلط یا ولیعذ باللہ کوئی برا جملہ نہیں ہے، فصیح اردو میں جسے کہتے ہیں نا، اس کی زد جا کر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پہ پڑی۔ امیر المومنین چپ ہو گئے، فرمایا ٹھیک ہے، فتویٰ ٹھیک ہے، میں اسے مانوں۔
ایک واقعہ ایسا پیش آ گیا تھا، سیدنا عمر رضی اللہ، ایک نہیں کئی ایک، اس میں انہوں نے کفارہ ادا کیا، ناراض بھی ہوئے کہ یہ فتویٰ میرے لیے، ان کا حضرت آپ ہی کے لیے اور کس کے لیے آپ کفارہ دیں، انہوں نے کفارہ دیا۔ تو اس لیے جو کوئی آدمی انجیکشن کے معاملے میں اپنے جس مسلک پر عمل کرتا ہے ٹھیک